بیان فرمایا۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک شخص ان کے پاس بیٹھا تھا پوچھا، یہ جو آدمی گزرا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص تو شریف آدمی ہے، اللہ کی قسم اس قابل ہے کہ اگر کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو اس کا پیغام قبول کر لیا جائے، اور کسی کی حکام سے سفارش کرے تو اس کی سفارش کو قبول کر لیا جائے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ پھر ایک اور شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شخص سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص مسلمان فقراء میں سے ہے اور اس لائق ہے کہ اگر کسی کو نکاح کا پیغام دے تو قبول نہ کیا جائے، کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے، اور کسی سے کوئی بات کہے تو سنی نہ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اس جیسے دنیا بھرے ہوئے آدمیوں سے بھی بہتر ہے جس کی تو نے تعریف کی ہے۔ پہلا شخص جو گزرا تھا وہ بڑے زرق ورق لباس میں گزرا تھا، بڑے اچھے کپڑوں میں، بڑا اسے خوشبو آ رہی تھی اور لگتا تھا کہ یہ امرائے مسلمین میں سے ہے، یعنی بڑے اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے والے لوگوں میں سے ہے۔ تو اس کو دیکھ کر ظاہری بات ہے اس کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر اس کے ساتھ ایسی بات کی گئی، اور دوسرے شخص کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر اس کے بارے میں ایسی بات کی کیونکہ اس نے کوئی اچھے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے اور اس کے پاس کوئی اچھا جوتا بھی نہیں تھا، اور اس کی شخصیت بھی ایسی شاندار نہیں تھی کہ اس کو دیکھ کر کوئی شخص متاثر ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ زرق برق لباس والا، خوبصورت سانچے والا، خوبصورت چہرے والا اور یہ جاہو جلال والا شخص اس جیسے آدمیوں سے زمین بھر جائے اور دوسری طرف ایک یہ غریب آدمی ہو تو یہ شخص ان سارے آدمیوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی نے ظاہر کی نفی فرمائی کہ محض کسی کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کے سراپے کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کے کپڑوں کو دیکھ کے، کسی کی شخصیت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت شادی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک تقریب میں ان کو دعوت دی گئی تھی، تو تقریب میں پہنچے تو وہاں پر عام سادے لباس میں تھے، اس سادے لباس میں چلے گئے تو شادی شیرازی کو واپس کر دیا کہ بھئی تم کون ہو؟ کہا جی واپس چلے جاؤ یہاں سے، یہاں تو عمرا کو بلایا گیا ہے۔ تو حضرت شادی شیرازی گئے اور گھر سے اچھے والا لباس پہن کر آئے اور زرق برق لباس پہن کر آئے۔ جب آئے تو ان کو بالکل اندر جانے دیا، جب اندر پہنچے تو سب کو مخاطب کر کے کہا کہ لوگوں یہاں پر عوام کی دعوت نہیں ہے، یہاں پر کپڑوں کی دعوت ہے، اس لیے کہ لوگ عام طور پر کپڑوں سے، لوگ کسی کے گھر سے، لوگ اس طرح کے معاملات سے دیکھ کر شخصیت کو پرکھتے ہیں۔ یہ کپڑوں کا بڑاپن، جوتے کا بڑاپن یہ اچھی شخصیت کی علامت نہیں ہوتی۔ ہاں کپڑوں کی صفائی انسان کے دل کی صفائی پر دلالت کرتی ہے، اس کے علاوہ خط کی صفائی دل کی صفائی پر دلالت کرتی ہے۔ ایسے اور بھی بہت سی چیزیں، ظاہری صفائی کی اہمیت ہے لیکن ظاہری صفائی یہاں پر مراد نہیں ہے، یہاں پر ظاہری بڑاپن یعنی ظاہر میں ایسا زرق برق چیزیں استعمال کی جائیں کہ جس کی وجہ سے جاہو جلال بنائی جائے۔ تو محض جاہو جلال کی وجہ سے کوئی شخص کسی کی عزت کرے، محض جاہو جلال کی وجہ سے کسی شخص کا اکرام کیا جائے یا اس کو بڑا سمجھا جائے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اسی کی تصحیح فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔